بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس دعا کو بیان کرنے اور حیرت انگیز طور پر اس کے معنی، معارف اور سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے بالکل آغاز میں اس کو کیوں رکھا، ان تمام باتوں کی تفصیل معلوم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اپنی زندگی کی ایک مشکل ترین جنگ لڑ رہے ہوں جس میں آپ کو جیتنے کی امید نہ ہو؟ وہ جنگ اتنی مشکل ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں اس جنگ کو جیت پائیں گے۔ آپ کو اپنی زندگی چھوٹی لگے اور وہ جنگ آپ کو اپنی زندگی سے بھی بڑی لگے، تو بتائیں کیا یہ ممکن ہے کہ آپ سوتے سوتے وہ جنگ جیت جائیں؟ کہ آپ رات کو سو رہے ہوں، آپ صبح اٹھیں اور آپ جنگ جیت گئے، آپ کامیاب ہو گئے اس مقصد میں جو شاید پوری زندگی میں آپ نہ کر پاتے۔ یا آپ صبح کے ٹائم سو رہے تھے، دوپہر کو اٹھے تو آپ وہ جنگ جیت گئے، یا دوپہر کو سوئے، عصر کے وقت اٹھ گئے۔ ہم تو کہتے ہیں یار بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے تو دور کی بات، ہم آج جس دعا کا ذکر کر رہے ہیں اس نے تو سوتے سوتے ان ہستیوں کو فتح یاب کر دیا اور سرخرو کر دیا اس جنگ میں جو اپنی زندگی میں لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اگر آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا ہو، اس پہ پوری سورہ ہے کہ کس طرح وہ بادشاہ دقیانوس کی ظلم اور جبر اور کفر کی حکومت سے باغی ہو کر وہاں سے ملک بدر ہوئے اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ تو انہوں نے ایک رب تعالیٰ سے ایسی دعا مانگی کہ رب تعالیٰ کو وہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ قدرت کے اصولوں کو توڑ کر رب تعالیٰ نے ان کو فتح یاب کیا۔ ان کو فتح یاب کر کے وہ پوری ان کی داستان رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کی شکل میں نازل فرمائی۔ اب میں یہاں سے آپ کو کشف المحجوب کی وہ پہلی دعا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر ہم سورہ کہف میں آگے بڑھ کے میں آپ کو اس کا معنی بھی سمجھاؤں گا۔ اب میں کشف المحجوب کا پہلا پیج پڑھنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ الفاظ ہیں سید علی حجویری کے جو انہوں نے شروع میں لکھے ہیں، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ سورہ کہف میں آپ جائیں گے آپ کو کیا ملے گا؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب پناہ لی نوجوانوں نے غار میں، فقالو تو انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما اپنی جانب سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں عطا فرما اپنی طرف سے امر رشد، ہدایت والا امر ہم پر جاری فرما، ہم پر ہدایت والا امر جاری و ساری فرما۔ پھر آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پھر ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی، فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، غار کے اندر کئی سالوں کے لیے، ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا۔ خیر اب سورہ کہف تو بہت ہی گہری ہے، اور اس کی جو ہے اس کے اوپر تو ایک الگ پوری سیریز ہماری چل رہی ہے نور مدینہ کے اوپر۔ تو اگر آپ ان باتوں کی مزید گہرائیاں جاننا چاہتے ہیں تو آپ نور مدینہ کو سبسکرائب کر لیں اور آپ غار کے اس سفر میں ہمارا حصہ بن جائیں۔ یہاں پہ تو میں آپ کو صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر جب ان لوگوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور قبول اس پیار سے فرمائی کہ ان کے کانوں پر ایسے تھپکی دے دی جیسے ماں اپنے بچے کو سلانے کے لیے تھپکی دیتی ہے۔ اور رب تعالیٰ نے ان کو سلا کے کتنا سلایا؟ 309 سال۔ 309 سال بعد جب وہ بیدار ہوئے تو اس ظالم بادشاہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ جس دین کو وہ پھیلانا چاہتے تھے وہ دین واقعی پھیل چکا تھا، اس ملک میں اسی دین کا راج تھا، اور ساری حکومت اور ساری سلطنت گویا منتظر کھڑی تھی، اور وہ اللہ نے ان کو ہیرو بنا کر اس شہر میں، کہ جس شہر سے وہ در بدر ہوئے تھے، اللہ نے ان کو ایک عظیم ہیرو بنا کر
ان کو ایک عظیم رہنما بنا کر، اللہ کی نشانی اور برہان بنا کر اللہ نے ان کو واپس لوٹایا۔ ان لوگوں کے کیا احساسات اور کیا جذبات ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں فتح یاب فرمایا۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے؟ اگر رب تعالیٰ ہمارے لیے ایسا نہ کرنا چاہتا تو ہمیں یہ دعا کیوں بتاتا؟ تو وہ ہم سے یہ کیوں کہتا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف بڑی عجیب بات ہے؟ کیا تم اس کو عجیب سمجھتے ہو کہ میں یہ پھر نہیں کر سکتا؟ کیا سبحان اللہ، کیا انداز ہے رب تعالیٰ کا! وہ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے اور ہم کہاں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی یہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی یہ کرنا چاہتا ہے، ہم سب کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے عظیم الشان دعا سورہ کہف میں بیان فرمائی، اور شیخ کامل سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم بزرگوں کو ان باتوں کے راز بھی ان پہ آشکار فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کی زبان پر یہ دعا کثرت سے ہوتی ہے۔ اسی پہ قناعت کروں گا کیونکہ پھر ویڈیو طویل ہو جائے گی، اور اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو آپ اس صفحے کا مطالعہ کریں اور آپ غور و فکر کریں ان باتوں میں، تو آپ پہ مزید باتیں کھل سکتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اگلے صفحے کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔